اور میری نظر میں کوئی بھی انسان بے حیا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ معاشرے کو دیکھ دیکھ کر بے حیا بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ آج کل موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ان موبائلوں کی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 20 سال 30 سال محنت کر کے بے حیائی کے کاموں میں اپنا نام کمایا ہے، جس میں پاکستان کے بہت سارے ایکٹرسز ہیں، جس میں ہانیہ ہے، جس میں علیزہ شاہ ہے، شاہ رخ خان، سلمان خان، کترینہ کیف، عالیہ بھٹ وغیرہ، یہ جتنی بھی لوگ ہیں۔ میں نام ان کے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہی لوگوں کی غلطیاں ہیں، اور آج تک ان لوگوں کو کسی نے پوائنٹ بھی نہیں کیا، بلکہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ان کو عزت مل رہی ہوتی ہے، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں لوگ ان سے ملنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں۔ ان میں ایسا ہے کیا؟ کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ مجھے تو آج تک کچھ نظر نہیں آیا ان لوگوں میں۔ خیر، ہر ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بنانے کے لیے، اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، خدا کی قسم ہمارے دلوں کے اندر بے حیائی کے بیج بوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں بنا لی، ان کے تو ملینز میں فالوورز بھی بن گئے، ان کی تو جتنی بھی زندگیاں بچی ہیں وہ تو اچھے سے گزار لیں گے۔ یہ لوگ ناچ کر، گا کر، رومانس کر کے، سیکس کر کے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی باقی زندگی تو پرسکون گزرے گی پیسے کے لحاظ سے، باقی دلی طور پر یہ کوئی مطمئن نہیں ہے۔ دلی طور پر یہ لوگ برباد ہیں۔ ان لوگوں کو ان کی اپنی خوشیاں خوش نہیں کر پا رہی، ان لوگوں کو ان کے اپنے لوگوں سے اپنائیت نہیں مل رہی، ان کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر ٹائم ضائع کیا ہے، ان کو فالو کر کر کے ٹائم ضائع کیا اور اپنا کیریئر نہیں بنا پائے، اپنا فیوچر نہیں بنا پائے، آج وہ ناچ رہے ہیں صرف، آج وہ گا رہے ہیں صرف، اور وہ زندگی میں آج بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، نہ ان کے پاس اپنا کوئی اسٹیٹس ہے، نہ وہ گھر والوں میں عزت بنا پائے، نہ وہ دوستوں میں عزت بنا پائے۔ ہماری قوم کا ایک قیمتی اثاثہ ان لوگوں نے بے حیائیوں کے نام کیا ہے، اور یہ لوگ عزت دار بن کے گھوم رہے، گاڑیوں میں گھوم رہے، کیمرہ مینز ان کے پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہے۔ کیا ہے ان میں؟ کیا ہے ان میں؟ میری نظر میں یہ گند ہے۔ تب تک گند ہے جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ ایکسیپٹ نہ کر لیں کہ انہوں نے یوتھ کو برباد کیا ہے، انہوں نے یوتھ کی سکلز کو برباد کیا، انہوں نے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کیا، انہوں نے لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتروائے، انہوں نے ینگ جنریشن کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا کہ تم کپڑوں میں سیکیور نہیں ہو، جب کپڑے پھاڑو گے اور وہ بھی لوگوں کے سامنے پھاڑو گے، لوگوں کے سامنے اتارو گے، تب یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ انہوں نے ایسا کرائیٹیریا پیش کیا ہماری ینگ جنریشن کے سامنے، میں ذاتی طور پر ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، اور اگر آپ لوگوں میں سے 2-4 لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں اس مزاج کا بندہ ہرگز نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہم بے حیائی کے نام ہوئے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے۔ میرا نوجوان بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی، اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ کچھ تو مر گئے، کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے، ننگے مرے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے ہیں، وہ کہاں توبہ کرتے ہیں۔ ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں، اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ ہماری زندگیاں خراب ہو گئی ہیں ان وجہ سے۔ اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو، 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی۔ تم 20 سال رک جاؤ۔ آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے۔ اس وقت تمہیں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو، لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، اور ہر حسن کو، ہر خوبصورتی کو بدصورتی
بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں۔ یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے، یہ پرسنل نہیں ہے۔ کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے۔ اگر آپ اس حدود کے اندر ہیں تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا۔